بڑا افسوس، پہلے غیر لے جا کر اولڈ ہوم میں شریک کرتے تھے ماں باپ کو. ہمارے مسلمانوں میں تو خدمت کرتے تھے، بچے غریب ہو، نوجوان غریب ہو، ان کی دعا کو سب سے بڑی نعمت دولت سمجھتے تھے. لیکن پچھلے ہفتے میں 2 واقعے آپ کے شہر میں ایسے ہوئے کہ بوڑھے باپ کو، متشرع باپ کو 83-84 سال کی عمر میں زمین کے خاطر جوان بیٹے نے قتل کر دیا. ہم سب کے سر شرم سے فرمایا، من نفس عن مومن کربتا نفس اللہ کربتا من کرب یوم القیامہ. جو کسی مومن بندے اور بندی کی تکلیف کو دنیا میں دور کرے گا، اللہ آخرت میں اس کی بڑی مصیبت کو دور کر دے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا مَنْ يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. وقال وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً. وقال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس. بزرگان محترم، حاضرین کرام، برادران اسلام، اسلام میں خدمت خلق کی بڑی اہمیت ہے. مخلوق خدا کی مدد کرنا، ان کی خدمت کرنا، اس سے خدا ملتا ہے. اللہ کے رسول نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بننے سے پہلے، وحی آنے سے پہلے 40 سال کی عمر تک بلا لحاظ و مذہب و ملت انسانوں کی خدمت کی، مخلوق کی خدمت کی، کمزوروں کی، ضعیفوں کی مدد کی، بیواؤں یتیموں کا آپ سہارا بنے. جو شخص مجبور اور بے کس ہوتا، اس کے لیے آپ کما کر اس کی ضروریات کو پوری کرتے. آپ رشتہ داروں سے رشتہ داری جوڑتے. یہ پیغام ہے تمام مسلمانوں کو، انسانوں کو حضور کا، اور خاص طور سے جوانوں کو، کہ تمہاری بھی 40 سال تک کی زندگی کم از کم خدمت خلق میں گزرنا چاہیے. پھر جو تم بات کہو گے کہ جس سے وہ بات اللہ پوری کر دے گی. جب پہلے وحی آئی تو حضرت جبرائیل سے پہلی ملاقات پہ آپ گھبرا گئے. انہوں نے کہا اقرا، پڑھو. کہا ما انا بقارئین، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا. سینے سے لگایا، زور سے بھینچا، پھر چھوڑا، کہا پڑھو اقرا، پھر وہی کہا. 3 مرتبہ ایسے کیا. 4تھی مرتبہ آپ نے پڑھا اقرا باسم ربک الذی خلق. لیکن وہ فرشتے کو دیکھ کر اور یہ واقعہ اچانک پیش آنے سے آپ گھبرا گئے اور گھر آئے. امی جان امہات المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض فرمایا، انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنے جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے.
وہ فرائسہ ترعد، اور مونڈے خوف سے ہل رہے تھے، مگر اللہ تمام بیویوں کو شوہر سے ایسی تسلی کی بات کرنے کی توفیق دے۔ قربان جائیے حضرت خدیجہ پر۔ آپ نے فرمایا، عرض کیا اللہ کے رسول کی خدمت میں، کلا، آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، واللہ ما یغزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ تم کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ خدمت خلق کے اوصاف بیان کیے۔ آپ نے 40 سال تک کافروں کے ساتھ، کفار مکہ، مشرکین، سب کے ساتھ خدمت کا معاملہ کیا۔ کیا الفاظ ہے حضرت خدیجہ کے، بخاری کے دوسرے صفحے پر ہے بخاری شریف یہ حدیث۔ عرض کیا انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داری جوڑتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ رشتہ داروں کے لیے بعض لوگوں نے کہا کہ بچھو کے جیسے ہے، الاقارب کالاقارب، کہاں ڈسنا ہے ان کو معلوم رہتا ہے، لیکن وہ انسان نہیں ہے۔ رشتہ دار تو وہ ہے جو اپنے رشتہ دار کے ساتھ ہمدردی کرے، اخلاق سے پیش آئے، اس کی مصیبت میں اس کی مدد کرے، اس کی عزت پر بن آئے تو اس کے حمایت کرے، اس کی عزت کو بچائے، اس کی جو ہے ہر حال میں مدد کرے۔ یہ حضور کا عمل تھا۔ انک لتصل الرحم، آپ کیا کرتے ہیں؟ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں۔ دوسرا کام، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، کلن کہتے ہیں ایسے شخص کو جو اپنا بوجھ خود اٹھا نہ سکے، اپنا خرچ خود نہیں اٹھا سکتا ہو، وہ بیوی بچوں کا کیا اٹھائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کا خرچ اٹھاتے تھے، بوجھ اٹھاتے تھے جو خود اپنے لیے کما نہیں سکتے تھے۔ یہاں تو بس خود غرضی کا عالم یہ ہے کہ میں اور میری فیملی، بس ہمارا عمل بتا رہا ہے۔ الا ماشاء اللہ کچھ اللہ والے ایسے بھی ہیں آج کہ جو بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، غریب بچے، نادار بچے جو اسکول پڑھتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، مدرسے میں جو علماء حفاظ بن رہے ہیں اور جو بن چکے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، ایسے بھی لوگ۔ تو فرمایا وہ تحمل الکل، آپ جو شخص کا بوجھ اٹھاتے ہیں جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اور تیسری صفت بیان کی، وہ تکسب المعدوم، آپ نادار محتاج لوگوں کے لیے کماتے ہیں۔ ہم کس کے لیے کماتے ہیں؟ اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں کیا کہا حضرت خدیجہ نے؟ وہ تکسب المعدوم، نادار محتاج لوگوں کے لیے آپ ان کی خدمت کے لیے کماتے ہیں۔ وہ تعین، اور آخری صفت بیان کی چوتھی، وہ تعین علی نوائب الحق، راہ حق میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، پریشان ہیں، راہ حق میں ان پر مصیبتیں آئی ہے، گرفتار ہو گئے ہیں، جیل کے اندر ہیں نوجوان، وہ تعین علی نوائب الحق، راہ حق میں مصیبت زدہ لوگوں کی آپ اعانت کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا حضور کی سیرت کا پہلا صفحہ یہ ہے،
23 سال تو آپ نے نبوت کا کام کیا اور 40 سال کی عمر تک کیا کیا؟ خدمت. خدمت عبادت سے ثواب ملتا ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے. اللہ والوں کی، علماء کی، دینداروں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، کمزوروں کی مدد کرنا یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کا. تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی. تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، کہ نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. جو مانتے ہیں پیشہ ور فقیر وہ مراد نہیں ہے. حضور نے فرمایا ان لوگوں کی مدد کرو، ان کو تو 1 ٹکڑا 2 ٹکڑے 10 پیسے آٹا نے دے دیے چلے جاتے ہیں. فرمایا ان لوگوں کی مدد کرو جو لوگوں سے مانگتے نہیں، اپنی حالت چھپاتے ہیں. آپ ان کی تحقیق کر کے ان تک ان کی خدمت کریں. بعض اللہ والوں کا انتقال ہوا تو معلوم ہوا کہ یہ اپنے گاؤں اور محلے میں غریبوں اور بیواؤں کے گھر میں غلہ چھوڑ دیتے تھے دروازے میں سے. کب پتہ چلا؟ انتقال کے بعد جب معلوم ہوا. یہاں تو ذرا سا 5 کلو کا کٹ دے رہے تو جناب اخبارات میں اور ویڈیو میں اور سب نام و نمود اور ریاکاری میں. خاموشی سے اللہ کے لیے کرو. قرآن کریم کی میں نے جو آیت پڑھی، اس ملک میں ہم نے یہ کام نہیں کیا جیسے کرنا تھا. قرآن کا وعدہ ہے اما من ينفع الناس فيمكث في الارض، جو انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اللہ زمین میں اس کے قدم جما دیتا ہے. وہ زمین میں باقی رہتا ہے، اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، اس کو کہیں نکال نہیں سکتا. ہمارے بزرگان دین جو ہندوستان آئے کیا کیا انہوں نے؟ بلا لحاظ مذہب و ملت خدمت کی. خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے، دلی میں نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے، تو لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوئے. ہم اس ناحیے سے کمزور پڑ گئے ہیں. ہم نے برادران وطن کا حق نہیں سمجھا. دیکھو کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی، پانی پلا دینا بہت بڑی نیکی ہے، مسافر کو کی مدد کر دینا بڑی نیکی ہے، بیمار کی مدد کرنا بڑی نیکی ہے. لیکن سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ سب سے بڑی نیکی کسی انسان کو جہنم کی آگ سے بچا دینا. کہ یہ میرا بندہ دوست ہے، اس کو کسی طرح اللہ دوزخ میں نہ ڈالے، اس کی خوشامد کرے، دنیا کی کوئی بات نہ کرے، بس تو دوزخ نرک میں نہ جائے. یہ سب سے بڑی خدمت ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا یقین ہے ہم کو آخرت میں، اس میں وہ کائے سے بچ جائے گا؟ جہنم سے بچ جائے گا، دوزخ سے بچ جائے گا، نرک سے بچ جائے گا. اس لیے قرآن نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس شخص سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کے دین کے طرف بلائے، سیدھے راستے پہ بلائے، جنت کے راستے کے طرف بلائے، جہنم سے بچائے اور نیک اعمال کرے اور کہے کہ میں بھی عام مسلمانوں میں سے. لیکن یہ منزل شروع میں ڈائریکٹ نہیں کریں گے، آپ پہلے خدمت کریں گے. خدمت سے اللہ کے دل پر اثر پڑتا. ابھی دلی کے اندر ایک بلڈنگ میں آگ لگی،
ہمارے مسلم نوجوانوں نے اپنی جان پر کھیل کر پچھلے ہفتے کئی جانیں بچائی. یہ ہے خدمت کا جذبہ. کسی نے کہا منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر، منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر، خلق خدا کی راہ سے روڑے ہٹا کر دیکھ، خلق خدا کی راہ سے روڑے ہٹا کر دیکھ. قرآن کریم میں ترتیب بتائی مگر کہ خدمت یہ نہیں کہ ماں باپ بھوکے مر رہے اور دوسروں کو جا کے کھانا کھلا رہا. ترتیب بھی رکھی خدمت کی. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ، اور فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. سب سے بڑی خدمت ماں باپ کی ہے. سمجھ میں آیا نا؟ فرمایا ہما جنتک و نارک، ماں باپ تیری جنت بھی ہے اور تیری دوزخ بھی ہے. اور ماں باپ کی نافرمانی کی سزا سب سے پہلے دنیا میں اللہ دے دیتے ہیں، آخرت کی بات الگ ہے. فرمایا ان اعجل عقوبۃ فی الدنیا عقوق الوالدین، سب سے جلدی سے جس چیز کی سزا ملتی ہے دنیا میں وہ والدین کی نافرمانی. قرآن کریم میں اللہ نے اپنے بعد والدین کا ذکر کیا، کسی کا ذکر نہیں کیا. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا تمہارے رب نے یہ فیصلہ کن حکم دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک. بڑا افسوس، پہلے غیر لے جا کر اولڈ ہوم میں شریک کرتے تھے ماں باپ کو. ہمارے مسلمانوں میں تو خدمت کرتے تھے، بچے غریب ہو، نوجوان غریب ہو، ان کی دعا کو سب سے بڑی نعمت دولت سمجھتے تھے. لیکن پچھلے ہفتے میں 2 واقعے آپ کے شہر میں ایسے ہوئے کہ بوڑھے باپ کو، متشرع باپ کو 83-84 سال کی عمر میں زمین کے خاطر بیٹے، جوان بیٹے نے قتل کر دیا. ہم سب کے سر شرم سے جھک گئے. زمین کے ٹکڑے کے لیے باپ کا قتل کر دیا. آپ کے شہر میں، آپ کے سامنے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، اخبار میں آپ دیکھ رہے ہیں. کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ نوجوانوں کو ان کی تربیت کرے، ان کے لیے فکر کرے، ان کے لیے ایسا ماحول بنائے کہ وہ ماں باپ کی بھی خدمت کرے، پڑوسیوں کی بھی خدمت کرے، رشتہ داروں کی بھی خدمت کرے، بیواؤں کی بھی خدمت کرے، یتیموں کی بھی خدمت کرے، بے سہاروں کے سہارے بنے. قرآن میں وہ ترتیب بیان کی اور فرمایا بیواؤں کی خدمت کرنے والا ایسا ہے، فرمایا کالمجاہد فی سبیل اللہ، السعی علی الارملہ کالمجاہد فی سبیل اللہ. بیوہ ہو گئی، 3 بچے ہیں، رشتہ داروں نے کچھ دن پوچھا، اس کے بعد چھوڑ دیا. ہمارا کام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیواؤں کے لیے جد و جہد کرنے والا ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے جہاد کرنے والا. اور یتیموں کے لیے فرمایا بیوہ کی صرف کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ نوجوان ہے، جوان ہے، تو محلے کے لوگ، رشتہ دار، قریب کے لوگ اس کے دوسرا نکاح کہیں اچھی جگہ کرنے کی فکر کرے. یہ بھی اس کی ضرورت ہے تاکہ وہ پاک دامنی کے ساتھ اپنی بقیہ زندگی گزار. اگر آپ ایسی چھوڑ دیں گے تو کہاں بچوں کی پرورش کریں گی، کہاں اپنی جوانی اور عزت اور آبرو کو سنبھالے گی؟ کتنا بڑا مسئلہ ہے. تو ہم ان تمام چیزوں کے فکر کے ذمہ دار ہیں مسلمانوں کے.
حدیث میں فرمایا من نفس عن مومن کربتن نفس اللہ کربتن من کرب یوم القیامہ، جو کسی مومن بندے اور بندی کی تکلیف کو دنیا میں دور کرے گا، اللہ آخرت میں اس کی بڑی مصیبت کو دور کر دے گا۔ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُؤْمِنٍ اور عَلَى مُعْسِرٍ، اور جو تنگ دست پر آسانی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کے لیے آسانی کرے گا۔ اور فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي عَوْنِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي عَوْنِهِ، جو اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بیت الیتیم اور دار الیتامہ نہیں کھولتے تھے صحابہ۔ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ نے لکھا ہر صحابی کا گھر یتیم خانہ تھا۔ کوئی اللہ کے راستے میں شہید ہوتا تو فوراً اس کے بیوی بچوں کے کفیل بن جاتے صاحب۔ سمجھ میں آئے نا؟ یہاں تو الٹا یتیم باپ مر گیا یتیموں کا مال کھا لے رہے، میراث بھی نہیں دے رہے۔ سمجھ میں آئے؟ قرآن میں سخت کہا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ جو ظلمن یتیموں کا مال کھا لیتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھرتے ہیں اور جہنم میں جلیں گے۔ اور فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا ایسا ہے جیسے یہ دو انگلیاں۔ حضرت راوی نے بتایا جیسے یہ امام مالک نے کہا جیسے یہ دو انگلیاں، شہادت کی انگلی اور اس کے پاس والی، اتنا قریب رہے گا یتیم۔ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، قرآن نے کہا یتیم پر ظلم و زیادتی مت کرو۔ سمجھ میں آیا؟ تو یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ کرنا یہ عین خدمت خلق ہے۔ خدمت خلق جو بڑی چیز ہے، بزرگان دین جو بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں انہوں نے اپنی تصوف کی کتابوں میں لکھا ہے کہ طریقت بجوز خدمت خلق نیست، یہ اللہ والا بننا سوائے خدمت خلق کے اور کچھ نہیں ہے۔ تصوف سارا کا سارا خدمت خلق ہے۔ فرما یہ اللہ والوں نے انسانوں کی بڑی خدمت کی ہے، وقت کم ہے اور خدمت کرنے سے اللہ جلدی سلا دیتے۔ حضرت موسیٰ نے ظلم کے خلاف ایک قبطی کو ایسا گھوسا مارا کہ وہ جگہ پہ ڈھیر ہو گیا۔ اب فرعون اور اس کے پولیس آپ کی تلاش میں نکل گئے اور آپ کے قتل کی ترکیبیں سازشیں کرنے لگے۔ قرآن نے کہا وہ نکل گئے۔ فخرج خائفا یترقب، نکلے، اب کہاں جانا کچھ پتہ نہیں۔ اب جناب چلتے چلتے مدین پہنچ گئے، وہاں دیکھا شام کا وقت ہے، لوگ اپنی بکریوں کو جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو لڑکیاں ایسی ہے جو اپنی بکریوں کو کنویں پہ نہیں جانے دے رہی، روک رہی ہے۔ قال فما خطبکما، کہا کیا حال ہے؟ کہ لا نسقی حتی یصدر الرعاء، جب تک سارے گاؤں کے لوگ بستی کے لوگ پانی نہ پلا لے ہم نہیں پلاتے۔ کیوں؟ کہ اس کے اوپر ایک ایسا پتھر ہے، چٹان ہے، لوگ آپ کے کنویں کے اوپر وہ ہٹا نہیں سکتے ہم، یہ لوگ ہٹاتے سب مل کر اور اپنے جانوروں کو پانی پلاتے اور پھر آخر میں ہم پلاتے۔ خدمت کا جذبہ ابھرا، بھوکے پیاسے حضرت کہنے لگے ربی لما انزلت الی من خیر فقیر، جو بھی آپ خیر بھیجے میرے میں اس کا محتاج ہوں۔ اٹھے اور اکیلے وہ چٹان کو کنویں پہ سے ہٹا دیا اور بچیوں کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ یہ خدمت کی، بچیاں گھر پر جلدی پہنچ گئی، باپ کو نظر کم آتا تھا بلکہ نظر نہیں آتا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو کہا کہ کیوں جلدی آئی؟ تو کہا کہ ایک شخص ایسا آیا، اس نے ہماری خدمت کی، مدد کی،
اور ہم نے پہلے پانی پلا دیا آج. کہا وہ ہماری بستی کا نہیں ہو سکتا, مسافر بلا کے. اب خدمت کی برکت سے کیا ملا؟ گھر ملا, در ملا, بیوی ملی, اور جو ہے تو آپ کے رشتہ داری مل گئی, ان کو داماد بھی بن گئے. واپس ہو رہے تھے 8-10 سال کے بعد, بیوی سردی میں پریشان تھی, حاملہ تھی. اپنا تو چھوڑ دیا انہوں نے, بیوی کی پریشانی نہیں دکھ رہی تھی اس کی. تو دل میں آیا اللہ اس کی کیسی خدمت کروں. تو آگ دیکھی پہاڑ پر, کہنے لگے فقال لأہلہم کسوا انی آنست نارا. اپنے گھر والوں سے کہا کہ یہاں ٹھہرو, مجھے آگ مل گئی ہے, میں محسوس ہو رہی ہے, جا کے لاتا ہوں. خدمت کے جذبے سے گئے ایک عورت کے, اپنی بیوی کی خدمت کے لیے. وہاں جاتے ہی اللہ میاں نے کہا انی انا اللہ. آگ واگ نہیں ہے, ہم اللہ بات کر رہے ہیں. نبوت مل گئی خدمت سے. خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال. خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے جائیں اور پیغمبر ہی مل جائے. ایک چونٹی 19ویں پارے میں ایک سورت ہے, یہ بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں, وقت ہو گیا ہے. ایک چونٹی, اس کو عربی میں نملتن کہتے ہیں, اس کی جمع نمل آتی ہے, سورہ نمل ہے 19ویں پارے میں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جب لشکر نکلا, سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا میں سب سے بڑی حکومت, جانور, ہاتھی, گھوڑے, فوج سب ساتھ چل رہے تھے, اور راستے میں چونٹیاں ادھر سے ادھر پھر رہی تھی. سب کی جان بچائی ایک چونٹی نے, خدمت کی ان کی. فقالت النملۃ یا ایھا النمل. چونٹی نے کہا اے چونٹیوں, ادخلوا مساکنکم, اپنے بلوں میں, گھروں میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ, کہیں سلیمان کا لشکر تم اور سلیمان تم کو رون نہ ڈالے. اس خدمت کی برکت سے جان بچائی سب کی, تو اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کر دیا, ایک سورت مستقل خدمت کی برکت سے. آگے بہت بڑا واقعہ ہے, وقت کم ہے. میرے بھائیوں, اپنے محلہ ایسے گروپ بناؤ. 3 کام بڑے انسانیت کے ہیں: مساجد کا آباد کرنا, قرآن کریم کی تلاوت اور اس کو سمجھنا. نمبر 3, ایسی ٹیم بنانا اپنے دائرے میں جو دین کے کاموں میں, خدمت کے کاموں میں ایک دوسرے کی کیا کرے, مدد کرے. کھیلوں کی ٹیمیں ہیں, اس کی ٹیمیں ہیں, سیاسی ٹیمیں ہیں, لیکن خالص خدمت کی ٹیمیں بنائی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خدمت خلق کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.